کل خبروں سے اسی حال میں اٹھیں گے. جس حال میں جیئیں گے اس حال میں مریں گے، اور جس حال میں مریں گے کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. حضرت عمر کا قول ہے، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہے. ایسا شخص جس کے اندر نبوت کی استعداد. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں قبروں سے اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. جذبات میں مسلمان کہتا ہے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے. ارے کہ کوئی مرغی کی جان ہے ذبح کر دو گے؟ جان دینا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو اسلام پر. مرنا تو بات کی بات ہے، پہلے جینا سیکھو، ورنہ تو جب موت آئے گی آئے گی. تو جذبات باقی کہتا ہے دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. یہ کوئی مرغی کی جان ہے تمہاری جان؟ پہلے تو جینا سیکھو اسلام پر، پھر موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب اسلام پر جیو گے تو اسلام پر موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جاؤ گے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے، ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. جب روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے گلدستے لائیں گے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں تو گلدستہ لے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کامیاب ہو گئے، چلو ان کو مبارکباد دینی ہے، گلدستہ لے جاؤ اچھا سا. تو فرشتے گلدستے لائیں گے، جنت کے گلدستے، 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکبادیاں دیں گے، مبارکبادیاں، فرشتے مبارکبادیاں دیں گے. جیسے آپ کسی کو مبارکباد دینے کے لیے گلدستہ لے جاتے ہو، اللہ بھائی آپ جیت گئے، مبارک ہو، بچہ کامیاب ہو گیا، مبارک ہو. ارجعی، چل، کہاں چل؟ الی ربی کی، اللہ کے تیرے رب کی طرف چل. کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ. پھر کہاں گئی وہ؟ نکل کے کہاں گئی؟ جسم گیا مٹی میں. وہ مٹی سے بنا تھا، ماں باپ نے جو کچھ کھایا تو ماں کے پیٹ میں 7 مہینے 8 مہینے میں اس کا جسم بنا. اس کی پرورش جو ماں باپ نے کھایا اس سے ہوئی. روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی، جسم تو بنا دنیا کی چیزوں سے، جو ماں باپ نے کھایا اس سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی، اس کا جسم بڑا. تو روح بھی دنیا کی چیزوں سے بنی نہیں. جب جسم مکمل ہو گیا ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ روح لایا، اللہ کے خزانے سے لایا. دنیا کی کسی چیز سے روح نہیں بنی، وہ اللہ کے خزانے میں ہیں روحیں. جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب کی روحیں اللہ کے خزانے میں ہیں. اور جب ان کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، جب ان کا جسم مکمل ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو روح فرشتہ لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے اور جسم میں ڈال جاتا ہے. اور جب اس روح کے لیے نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر فرشتہ آتا ہے، پھر وہ فرشتہ روح کو جسم سے نکال کر لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ جہاں سے آئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں سے آئی تھی وہاں گئی. جسم مٹی میں گیا لیکن روح وہ نہیں مٹی میں گئی، وہ مٹی میں نہیں گئی، وہ قبر میں نہیں دفن ہوئی.
اس کو روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. وہ آئی تھی اللہ کے خزانے سے، وہ گئی اللہ کے خزانے میں. اگر یہ کامیاب روح ہے، یہ دنیا سے کامیاب گیا ہے. کون کامیاب گیا ہے وہ میں بتاؤں گا، کون ناکام گیا ہے. اگر وہ روح کامیاب گئی ہے تو آسمانوں کے فرشتے پوچھیں گے کس مبارک انسان کی روح ہے، اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. اللہ کے راستے میں پھرتا تھا، وہ روتے ہیں کہ کیسے مبارک. اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن. تو بیوی روتی ہیں، کیسے رنج و غم کا وقت ہے. حضرت بلال سنتے ہیں اور بیوی کو جواب دیتے ہیں کہ تو غلط بول رہی ہے، تو غلط بول رہی ہے. یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے. حالات کو دیکھ کے جیئیں گے، جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے. میاں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، ہم بھی مزے اڑائیں گے. یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. پھر کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں. اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دے کر سبق یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو عہد تم نے عالم ارواح میں کیا ہے، اس عہد کی پاسداری تمہیں دنیا میں کرنی ہے. اس کا امتحان ہے کہ تم کتنا اس عہد پر باقی رہتے ہو جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا، میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد ہے. اللہ سے جو میں نے عہد کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. جس طرح کل کی بات آدمی بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے. تانا دیتے ہیں، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے وہ عہد اللہ سے کیا ہوا ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد رہتی ہے. یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. کیا راستہ ہے ہمارا؟ ضرورت پوری کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. مومن کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. کسی زبان میں مانگو. نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو. ارے وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، وہ دل کی زبان سنتا ہے، دل کی زبان سنتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. ہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. ہاں دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھنا چاہیے کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. دعا کے قبول ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا. تو آدمی سمجھتا ہے یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. 2 طریقے اور ہیں قبول ہونے کے. دوسرا طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ اپنی نادانی
اور ناسمجھی سے ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہے، نقصان دینے والی ہے، یہ نہیں جانتا، نادان ہے۔ اللہ پاک علیم ہے، خبیر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کو جو یہ مانگ رہا ہے یہ دینا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ نہیں دیتے، لیکن وہ بھی دعا قبول کرتے ہیں، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، وہ نہیں دیتے لیکن اس کے بدل کچھ دیتے ہیں، یا پھر اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت اٹھا لی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا و مصیبت کو روک نہیں سکتی جو بلا آسمان سے چلی ہے، لیکن مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو بھی روک دیتی ہیں جو آسمان سے چلی ہیں، اسے واپس لوٹا دیتی ہیں، اور روزانہ ہوتا رہتا ہے، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ یہ میری دعاؤں کی برکت ہے، اللہ نے یہ مصیبت ٹالی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ ہم پوری فیملی جا رہی تھی اور ایکسیڈنٹ ہوا اور گاڑی پوری چکنا چور ہو گئی، کچل گئی، لیکن مولوی صاحب اللہ کی شان کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے کہ تمہاری کوئی دعائیں کام آئی، جو اللہ کے دربار میں تمہاری دعائیں ریزرو تھی، سیو وہ کام آئی۔ ایک چرواہا، مثال دیتا ہوں، ایک چرواہا بکریاں چرانے جنگل میں گیا، بکریاں لے کر، گائے بکریاں، رات کو جب وہ جمع کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، اسے بڑا دکھ ہوا، یہ کتنی اچھی دودھ دینے والی، کتنا دودھ دیتی تھی، میرا پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا تھا، اس کو بیچ کے میں اپنے کام چلاتا تھا، اس کو کس ظالم نے مارا، کس ظالم نے اسے مارا، اور بڑا دکھ ہوا، اس نے دعا کی، اے اللہ جس نے اسے مارا ہے میں تجھے قسم دیتا ہوں اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر، جس نے بھی مارا ہے نا میں تجھے قسم دیتا ہوں اے اللہ اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر۔ دعا قبول ہو گئی، شیر آ کر کھڑا ہو گیا، کیا آ کر کھڑا ہو گیا؟ اس نے مارا تھا، وہ مار کر خون پی کر اپنا کام کر کے چلا گیا، ارے تو نے تو اللہ کو قسم دے کے کہا ہے کہ جس نے مارا لا کے میرے سامنے کھڑا کر، لے وہ آ گیا، اب کھڑا ہے، اب کیا کرے گا؟ لڑائی کرے گا اس سے؟ اس نے پہلے تو تیری گائے ماری، بھینس ماری، اب تجھے مارے گا؟ تو آدمی کبھی نادانی سے ایسی دعائیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، لیکن اللہ کیسا مہربان مالک، کیسا مہربان مالک، کیسا مہربان مالک، وہ نہیں دیتا لیکن اس دعا کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی بلا مصیبت کو اس دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا دعا کے قبول ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک اسے سیو کر لیتے ہیں، سیو سمجھتے ہیں؟ آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر ایک سیو کرتا ہے، سیو، ارے مولوی صاحب سیو کر لو، بڑی کام کی چیز ہے، تو اللہ پاک وہ دعا سیو کر لیتے ہیں، اس کا بدلہ کل قیامت پہ دیں گے، یاد دلا کے کہ بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی، تو نے اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دیکھا، اثر نہیں دیکھا، وہ دعا ہم نے آج کے لیے رکھی تھی، آج اسے لے لے، تو بندہ کہے گا کاش میری سب دعاؤں کے بدلے آج ملتے، آج بہت مل رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، دنیا میں تھوڑا ملتا ختم ہو جاتا، آج تو بہت مل رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، کاش میری سب دعائیں آج کے لیے قبول ہوتی۔ تو میرے بھائیو، ہمارا ایک رشتہ ہے ہمارے اللہ سے، ہمارا رشتہ ہے ہمارے اللہ سے، یہ کلمہ اللہ سے رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ پیارے رسول سے رشتہ ہے۔ خود راستے پر آنا، خود راستے پر آنا، انسانوں کو راستے پر لانا، دوسروں کو راستے پر لانے کا کام تھا نبیوں کا،
نبی اسی لیے بھیجا جاتے تھے کہ انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر صحیح کی طرف لائیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نبی اس لیے آتے تھے لتخرج الناس، تاکہ انسانوں کو نکالیں. کہاں سے نکالیں؟ اندھیروں سے نکالیں. کون سے اندھیرے؟ گناہوں کا اندھیرا، نفس کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا. یہ سب اندھیرے ہیں. گناہ اندھیرا ہے، نفس اندھیرا ہے، ماحول اندھیرا ہے. ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے، ہمارے پیارے نبی آخری ہیں. تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ حضور کی امت کو حضور والا کام دیا. حضور نے فرمایا کہ میری امت میرا کام کرے گی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرا امت ہی کرے گا. تو رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کا طریقہ ہمارا طریقہ، حضور کی زندگی ہماری زندگی، حضور کا راستہ ہمارا راستہ، حضور کا کام ہمارا کام. اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دنیا کو دین پر لانا، محنت ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں کوشش کے، محنت کے. اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے جان مال لگانا، قربانیاں دینا، اپنے مقام پر بھی دین کا کام کرنا، اپنے ماحول میں بھی دین لانا، اپنے ماحول میں دین لانا. کیوں کہ ماحول بھلا ہوتا ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے. ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے. تو زندگیوں میں دین لانا، ماحول میں دین لانا. تو ماحول میں دین لانے کے لیے ایک آسان راستہ اور ایک آسان طریقہ اللہ نے بزرگوں کے دلوں میں ڈالا، اور انہوں نے یہ طریقہ جاری کیا کہ بھائیو اپنی زندگی کا کچھ حصہ دین کے لیے لگاؤ. سب کچھ دنیا کو مت دو. زندگیاں لگا دی دنیا کے لیے، جوانیاں لگا دی دنیا کے لیے، جان لگا دی دنیا کے لیے، عقل سمجھ قوت جو کچھ اللہ کی دی ہوئی دولتیں اور نعمتیں تھیں سب دنیا کے لیے لگا دیا. اگر سب دنیا کے لیے لگا دیا تو دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، جیسے دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا. ارے دنیا فتح کرنے والا سکندر کیا لے گیا دنیا سے؟ کیا لے گیا دنیا سے؟ اس نے اپنے درباریوں کو وصیت کی میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھنا. تو درباریوں نے پوچھا ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا فتح کرنے والا سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. لایا تھا کیا سکندر، جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور کیا لے گیا؟ کیا لے گیا دنیا فتح کرنے والا؟ خالی ہاتھ گیا. تو سکندر کہتا ہے دنیا عبرت لے اس سے کہ میں کچھ نہیں لے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو مسلمان یوں خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ دنیا سے اپنی آخرت بنانے آیا ہے. حضرت بلال کی طرح کہ دنیا سے خوشی خوشی جانے کے لیے آیا ہے، اس غم میں جانے کے لیے نہیں آیا ہے کہ سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا. ارے جوانی لگائی، زندگی لگائی، جان لگائی، مال لگایا، جان لگا دی، اور خالی ہاتھ سکندر کی طرح گیا نہیں. تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بھائیو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. سب کچھ دنیا کو مت دو، سب کچھ دنیا کو مت دو. 2 درجے بتائے، 2 درجے. اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو. 2 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے. وہ مہینے کے 4، وہ سال کے 4 مہینے.
کہ 2 حصے دنیا کے لیے دیے ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ 4 مہینے اللہ کے دین کے لیے. تو ایک درجہ ہے جو مدینے حق، وہ تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا. حق ادا تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا ہم نے حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیوں، ایک تو وہ تھے جنہوں نے سب کچھ لگایا، صدیقی ترتیب. ایک وہ تھے جنہوں نے آدھا لگایا، فاروقی ترتیب. اور عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ وہ تیسرا حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاتے تھے. تو ایک اعلیٰ درجہ، اور ایک کم سے کم کا درجہ 10واں لگاؤ، کم سے کم کا